السلام علیکم دوستو، اس دنیا کے محل سے جنت کے محل بہت ہی اعلیٰ اور حسین ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرے میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالیشان محل پر پہنچے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کے بنانے کا انتظام کر رہا ہے اور رازگیروں اور مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھتے ہو یہ جوان کیسا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے کا کتنا اچھک ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو اپنا محبوب اور خالص بندہ بنا لے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس بات چیت سے نپٹ کر اس جوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک رحمت اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو ادب کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آؤ بھگت کی اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اس سے موقع پر خرچ کروں اور تمہارے لیے اس سے بہترین محل کا ذمہ دار ہو جاؤں؟ اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، باندی، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے کبے، خیمے سب ہوں گے اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوں گی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت بڑا ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گا اور اس کو کسی بنانے والے کا ہاتھ نہ لگا ہوں گا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بنا ہوں گا۔ اس جوان نے کہا کہ آپ مجھے آج رات کی مہلت دیجیے اور کل صبح پھر تشریف لائیے۔ مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو تمام رات اس جوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعائیں فرمائی اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ جوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے اور دعوات قلم اور کاغذ منگوایا۔ مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا۔ اس میں لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل اتنی رقم کے معاوضے میں اس محل کے دلانے کا ضامن گارنٹی لینے والا ہو گیا ہے، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس مال کے معاوضے میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ بڑا خرید لیا ہے، اور وہ محل اللہ تعالیٰ کے سائے میں اور نزدیک ہوگا۔ یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کیا اور وہ سب مال لے آئے اور دن بھر میں سب کا سب بانٹ دیا۔ شام کو مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس رات کے گزارنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس بات کو 40 دن نہ گزرے تھے
کہ ایک دن مالک رحمت اللہ علیہ صبح کو نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک محراب پر جو نظر پڑی تو وہی کاغذ جو انہوں نے جوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے بنا سیاہی کیے یہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ عزیز حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے براءت اور خط سے فارغ ہونے کے لیے ہیں۔ جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا، 70 حصے اور زیادہ دیا۔ مالک رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو اس کا دروازہ سیاہ ہے اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا ہے۔ پھر ہم نے نہلانے والے کو بلوا کر پوچھا کہ کیا تم نے اس جوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی دیا ہے۔ مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا تھا جب میں مر جاؤں مجھ کو تم غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچے کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچے کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا نکال کر دکھایا۔ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ خدا کی قسم یہ وہی پرچہ تھا جو میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کے کفیل ضمانت ہو جائے۔ فرمایا ہو گیا جو ہونا تھا، وہ بات گئی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب کبھی اس جوان کو یاد کرتے تھے روتے تھے اور اسی کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔